السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ اسپاٹ کے ساتھ میں ہوں افشین قریشی، اور آج ہم مارننگ شو کا آغاز کریں گے، لیکن کچھ ہی دیر میں میرے کو ہوسٹ جو ہیں بلال وہ ہمیں جوائن کریں گے۔ وہ ان کو تھوڑی سی دیر اس لیے ہو گئی کیونکہ وہ آشوب چشم کی تکلیف میں مبتلا ہیں۔ آشوب چشم کہتے ہیں آنکھ میں جب ریڈنس آ جاتی ہے نا، وہ اس چیز کو کہتے ہیں۔ اور جہاں تک کہ مجھے یاد ہے میں بلال سے بھی یہ چیز ڈسکس کروں گی کہ میں نے ایک واقعے میں سنا ہے کہ آشوب چشم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبتلا تھے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ ہدایت کی تھی کہ تم آنکھ میں جو کھجور کی گٹھلی ہے نا، وہ سل پہ پیس کے اس کا جو سبسٹنس ہے نا وہ اپنی آنکھ میں لگاؤ تو اس سے وہ صحیح ہوگا۔ تو اس طرح کی بہت ساری حکایات ہیں ہم یوز کرتے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی ڈاکٹر کو ضرور دکھانا چاہیے، لیکن ساتھ میں یہ ریمیڈیز بھی ضرور استعمال کرنی چاہیے۔ یہ ہماری حکایات سے جو ہے مبنی ہے ان چیزوں پر، اور اچھی بات سے آج اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اور اچھی بات آج یہ ہے کہ گرنے سے کبھی مت ڈرو، کیونکہ زمین پر گرنے والا ہی اوپر اٹھنے کا ہنر سیکھتا ہے۔ وہی کہتے ہیں نا، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، تو یہ اسی بات سے تشبیہ دی ہے کہ اگر ہم گریں گے نہیں تو ہم کس طرح سے اوپر اٹھیں گے۔ اور جب تک کہ ہم کوئی ایسا ڈاؤن فال نہیں آتا، کوئی ایسی پرابلم نہیں آتی ہماری لائف میں، تو اس وقت تک کہ ہمیں وہ جذبہ بھی نہیں آتا کہ ہم دوبارہ سے آگے بڑھیں اور اٹھیں، اور دوبارہ سے ہم کہتے ہیں نا کہ خود ہی کو پہچان لے اپنی، اور وہ جو آپ کی پہچان ہوتی ہے نا خود ہی، وہ اسی وقت سکھاتی ہے آپ کو مشکل فیز جو آپ کا زندگی کا ہوتا ہے۔ زندگی میں جو ناکامیاں ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں اور ٹھوکریں آنا، یہ فطری بات ہے، سب کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے، مگر اصل جو کامیابی ہے نا وہ اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان ان ناکامیوں سے نہ گھبرائے، بلکہ انہیں ایک سیکھنے کا موقع سمجھے کہ یہ ایک لرننگ فیز تھا۔ اور میں نے اس سے بس یہ سبق سیکھا کہ آئندہ میں کسی ایسے شخص پر یا کسی ایسے حالات پر ٹرسٹ نہیں کروں گی، اور ٹرسٹ تو ڈیفینیٹلی اللہ کی ذات پر ہی ہوتا ہے۔ تو وہ جو بھی پرابلم ہوتی ہے اس سے آپ لرن کرتے ہیں اور اپنی شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں اور زندگی میں آگے موو آن کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اسی فیز میں اٹکے رہیں۔ ٹھیک ہے، ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، کوئی بھی غم، کوئی بھی تکلیف کے لیے کہتے ہیں 21 ڈیز تو آپ کو صرف ایکسیپٹنس میں لگتا ہے۔ آپ کو وہ چیز ایکسیپٹ کر لی، ناؤ موو آن ٹو دا نیکسٹ فیز ان یور لائف، موو آن ٹو دا نیکسٹ تھنگ، نیکسٹ پیپل۔ مطلب اس طرح سے آپ ایک جگہ اسٹک رہیں گے تو اس سے نہ صرف آپ کی زندگی میں آپ بلکہ آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو زندگی میں گرنا شرمندگی کی بات نہیں ہے، بلکہ نہ اٹھنا کمزوری ہے۔ آپ بالکل ایک نہیں 2 دفعہ گریں، جتنی دفعہ آپ کو پریشانی آ رہی ہے آپ اتنی دفعہ اٹھیں، اور دوبارہ سے جو ہے نا، جو گرنے کے بعد اٹھنے کی ہمت رکھتا ہے وہی اصل میں جیتنے والا ہوتا ہے۔ ناکامی صرف یہ ثابت کرتی ہے کہ کامیابی کی کوشش ابھی باقی ہے۔ مشکلات جو ہیں وہ انسان کو مضبوط بناتی ہیں۔ جو بھی ایوری ڈیفیکلٹی لائز این اپارچونٹی، جو بھی تکلیف، بیماری، پریشانی، مشکلات آتی ہیں انسان کی زندگی میں، وہ کوئی نہ کوئی ساتھ میں اس کے کہتے ہیں نا ان مع العسر یسرا، اللہ تعالیٰ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مشکل ہوتا ہے، جو بھی مشکل ہوتی ہے آپ اس میں دیکھیے گا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آسانی بھی ساتھ میں ہوتی ہے، اور اگر کہیں آسانی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مشکل بھی ہوتی ہے۔ یہ کچھ زندگی کے ایسے پہلو ہیں جو ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ہمیں ان سے کوپ کرنا چاہیے، اور یہی ہمیں مضبوط بناتی ہے۔ اگر وہ ان سے بھاگنے کے بجائے ان کا سامنا کرے اور ہر ناکامی کا جو ہے ایک سبق کے طور پر لے، اور ہر سبق ہمیں کامیابی کے قریب لے جاتا ہے، تو کوشش کیجیے کہ کبھی ہمت نہ ہاریں، بلکہ ہر مشکل کا سامنا بہادری سے کریں اور اپنی منزل تک کے پہنچیں۔ تو یہ آج کی ہماری اچھی بات ہے کہ ہمت نہ ہاریں، مشکل کا سامنا بہادری سے کریں اور اپنی منزل تک پہنچیں، اور 1 نہیں 2 نہیں جتنی بار گرنا ہے گریں، لیکن یہ کہ اس کے بعد اٹھ کھڑے ہوں، کپڑے جھاڑیں اور نئے حوصلے، عزم اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔ یہی ہماری کامیابی کی کنجی ہے، یہی انسانیت کے معراج ہے، اور یہی ہمیں اپنی ہسٹری سے بھی سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو آج
ہم آگے بڑھتے ہوئے اپنے شو کا آغاز کریں گے ٹاپ سٹوری سے، اور جو ہمارے پاس آج کی ٹاپ سٹوریز ہیں اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے بلوچستان کی، جہاں ایک بار پھر دشمنوں نے کاری وار کیا ہے اور سرا ڈاکئی میں فتن الہندوستان کے دہشت گرد، مطلب وہی ہمارے بلوچستان میں جو ہندوستان کے دہشت گرد ہیں وہی ٹیررزم پھیلا رہے ہیں اور 9 معصوم شہریوں کی جان لے لی ہے انہوں نے۔ دہشت گردوں نے 9 مسافروں کو بسوں سے اغوا کے بعد گولی مار کر قتل کیا۔ یہ دیکھیں کہ دہشت گرد جو ہیں وہ جو بس ہوتی ہے مسافروں کی بس، اس میں جا کے پہلے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ لوگ کون لوگ ہیں، ان کا تعلق، ان کی شہریت، ان کی مذہبی کیا انکلینیشن ہے، وہ سب دیکھنے کے بعد پھر جب وہ ان کے نہیں ہوتے تو ان کو وہ جان سے مار دیتے ہیں۔ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے اور یہ گولیاں مار کر قتل کیا۔ مقتولین کا تعلق پنجاب کے مختلف علاقوں سے بتایا جا رہا ہے۔ لاشیں مل گئی ہیں، مسافروں میں سے 2 کا تعلق دنیا پور سے ہے۔ اطلاع ملتے ہی سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کا تعاقب کیا۔ بالکل ہماری سیکیورٹی فورسز فوراً الرٹ ہو گئی کہ اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا ہے، تو دہشت گردوں کا انہوں نے تعاقب کیا اور دہشت گرد رات کی تاریکی میں فرار ہوئے تھے، تاحال ان کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ اور اسسٹنٹ کمشنر یوب نوید عالم کے مطابق جو دہشت گرد ہیں انہوں نے 9 مسافروں کو اغوا کے بعد فائرنگ کر کے شہید کیا ہے اور شہید مسافروں کی میتوں کو رکنی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا بلوچستان میں اور یہ انتہائی مشکوک قسم کا واقعہ ہے، ٹارگٹ کلنگ کا، اور بہت افسوسناک واقعہ ہے کہ مسافروں کو ان کی بسوں سے اتار کر ٹارگٹ کلنگ کر کے یہ ان کو شہید کیا گیا ہے۔ اور یہ ایک اور افسوسناک واقعہ ہے جس پہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی اس پر بیان دیا ہے اور بلوچستان کے علاقے سارا ڈاکئی میں دہشت گردوں کے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے واقعے کو فتن الہندوستان کے دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سفاکیت کی انتہا ہے۔ انہوں نے اس دلخراش واقعے پر گہرے دکھ کا بھی اظہار کیا ہے اور جاں بحق افراد کے لواحقین سے ہمدردی اور تعزیت کی ہے۔ محسن نقوی نے کہا ہے کہ ہم دکھ کی اس گھڑی میں سوگوار خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے غم میں برابر کی شریک ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بے گناہ اور معصوم شہری جو ہیں ان کو نشانہ بنا کر دشمن نے اپنی درندگی اور بدترین بربریت کا مظاہرہ کیا ہے۔ صرف اس سے ان کو کیا فائدہ پہنچا؟ اس طرح سے وہ کتنے لوگوں کو ماریں گے؟ لوگ کم تو نہیں ہو جائیں گے، لوگ اور زیادہ اٹھ کے سامنے آئیں گے، لیکن دہشت گردی کا ضرور قلقمہ ہو جائے گا۔ دہشت گردوں کو سرکوبی کی جائے گی اور ان کو جب ان کو ابھی وہ فرار ہو گئے رات کے اندھیرے میں، لیکن پھر ان کو پکڑ کے قرار واقعی سزا بھی دی جائے گی۔ تو ان کو بچنا نہیں ہے کہیں، یہ اپنی جتنی بھی کارروائی کریں لیکن ان کا بہت بری طرح سے انجام ہونا ہے۔ اور ان کا کہنا تھا کہ ہم ان بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں اور ان کے مقامی اہلکاروں کا ہر جگہ پیچھا کریں گے اور انہیں انجام تک پہنچائیں گے۔ قوم کی مکمل حمایت اور اعتماد کے ساتھ ریاست تمام سازشوں کو ناکام بنائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کے امن، استحکام اور سالمیت کے خلاف کی جانے والی سازشوں کو بھی ناکام بنایا جائے گا۔ ڈیفینیٹلی اگر فتن الہندوستان کے جو دہشت گرد ہیں اگر وہ پاکستان میں بلوچستان میں گھس کر کارروائیاں کر رہے ہیں اور پاکستان کی سالمیت اور امن اور استحکام کے خلاف کی جانے والی سازشیں جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس کو ناکام بنایا جائے گا۔ اور ان کے اس واقعے پر جو ہے کوئٹہ سے آپ کو بتائیں کہ اس واقعے پر پھر مزید کارروائی بھی عمل میں آئے گی۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ کوئٹہ سے لاہور جانے والی مسافر بس سے اغوا کیے گئے 9 بے گناہ مسافروں کی شہادت پر جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے میر سرفراز بگٹی، انہوں نے بھی اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے اور بیان میں کہا ہے کہ دہشت گردوں نے بزدلی اور درندگی کا ثبوت دیا اور ریاست اس کا سخت جواب دے گی۔ پاکستانی شناخت پر معصوموں کا قتل ناقابل معافی جرم ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ فتن الہندوستان کے دہشت گرد ہماری مسافر بس کو روکتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ یہ شناخت ان کی پاکستانی ہے تو وہ 9 لوگوں کا، ان معصوم لوگوں کا بے دردی سے قتل کر دیتے ہیں صرف اس جرم پر کہ وہ پاکستانی ہیں۔ تو آپ پاکستان میں پھر کیا کر رہے ہیں؟ اصل تو آپ ہیں جن کو چن کر مارنا چاہیے اور چن کر آپ کو جو ہے نا نشان عبرت بنانا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ پاکستان میں گھس کر خود ہی دہشت گردی کریں اور بے گناہوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ریاستی جنگ ہے، اس میں دو ٹوک فیصلہ ہوگا۔
ہم فتن الہندوستان کے دہشت گردوں کے تمام نیٹ ورکس تباہ کر دیں گے۔ اسی پر جو ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھی جی ایچ کیو راولپنڈی میں کور کمانڈرز کانفرنس جو منعقد ہوئی، تو اس میں آئی ایس پی آر نے اس کانفرنس میں ملکی، علاقائی اور سیکیورٹی صورتحال پر بات کی اور دہشت گردی کے خلاف آپریشنز اور عالمی سطح پر بدلتے سیکیورٹی رجحانات کا تفصیلی جائزہ بھی لیا، اور فورم نے بھارتی اسپانسرڈ پراکسیز کی جانب سے حالیہ دہشت گرد حملے جو ہیں اس میں شہید ہونے والے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ تو کانفرنس کے شرکا نے واضح الفاظ میں عزم کا اظہار کیا کہ ہمارے شہداء کا خون رائگاں نہیں جائے گا۔ فورم نے دہشت گرد عناصر اور ان کی پشت پناہی کرنے والی قوتوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی حالیہ کامیابیوں کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی عوام کا تحفظ اور سلامتی مسلح افواج کی اولین ترجیح ہے۔ بے شک جو ہماری مسلح افواج ہے وہی ہماری سلامتی کے ضامن ہے، اور اگر اس طرح کی کوئی دہشت گردی ہوتی ہے ہمارے ملک میں تو اس کو جو ہے نا ڈیل کیا جائے گا، اور بھارتی حمایت یافتہ پراکسیز کے خلاف ہر سطح پر فیصلہ کن اور جامع کارروائیاں جاری رکھنے پر زور دیا گیا۔ اور آئی ایس پی آر نے فورم سے کہا کہ پہلگام واقعے میں بھارت کو ہونے والی واضح شکست کے بعد دشمن اب فتن الخارج اور فتن الہندوستان کی پراکسیز کے ذریعے اپنے مذموم عزائم کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو جو شکست ان کو پاک بھارت جنگ میں ہوئی، جو شکست ان کو پہلگام واقعے کے بعد جو انہوں نے پہلگام کے الزام پاکستان پر عائد کرنے کی کوشش کی، اس میں جو ان کو ناکامی کا سامنا، جو عالمی طور پر ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، تو بھارت کو ہونے والی یہ واضح جو شکست تھی اس کے بعد اب وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اب وہ اس طرح کی چھوٹی موٹی پراکسیز کریں گے، کبھی فتن الخارج کے روپ میں آئیں گے، کبھی فتن الہندوستان کی پراکسیز کریں گے، اور اس کے ذریعے اپنے یہی چھوٹے چھوٹے عزائم کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایسی تمام کارروائیوں کو خطے میں عدم استحکام کا جو سبب بن سکتی ہیں ان کو ہر صورت میں ختم کریں گے اور جنہیں ہر صورت ناکام بنایا جائے گا۔ آرمی چیف نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے دو طرفہ فوجی کشیدگی میں تیسرے فریق کو شامل کرنا، جو آئی ایس پی آر نے آرمی چیف نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے جو یہ دو طرفہ فوجی کشیدگی ہے اس میں کسی بھی تھرڈ پارٹی کو شامل کرنا اس کی بلاک پالیٹکس کو فروغ دینے کی بے بنیاد کوشش ہے۔ تو یہ بلاک پالیٹکس کی اصطلاح استعمال کی آرمی چیف نے کہ اگر کسی تھرڈ پارٹی کو بھارت یوز کرتا ہے تو وہ اس کی بلاک پالیٹکس کو فروغ دینے کی کوشش کر رہا ہے، جس یہ بے بنیاد کوشش ہے ظاہر ہے۔ اس کا مقصد خود کو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ظاہر کرنا ہے۔ اس کا جو بھارت کا مقصد ہے وہ اپنی جو نیٹ ورک ہے اس کا سیکیورٹی کا ایز اے سیکیورٹی پرووائڈر وہ اپنا اس نیٹ ورک کو بڑھانا چاہتا ہے، اور انہوں نے زور دیا ہے کہ دنیا بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم، توسیع پسندانہ وہی اکھنڈ بھارت کی جو مثال دیتا ہے بھارت کے ہم بھارت، اب جیسے وہ بلوچستان پہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں تو بھارت تو چاہ رہے ہیں اپنے ملک کی بارڈرز کو اور توسیع دینا، اور توسیع پسندانہ جو عزائم ہیں وہ یہی ہے۔ جو اسرائیل کے ایکسپینشن پالیسی ہے وہی انڈیا کی ایکسپینشن پالیسی، اور آپ دیکھ لیں دو ہی ریاستیں ایسی ہیں جو ظالم ہیں، جو جابر ہیں، اور جو اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم پھیلا رہی ہیں، اور وہی کسی نہ کسی طرح سے انسرجنسی کریٹ کرنی ہے دوسرے ممالک میں، اور کبھی ان پر کوئی پریمپٹیو اسٹرائک کے نام پر حملہ کر رہے ہیں، اور کبھی جو ہے نا وہاں پر کوئی پراکسیز کر رہے ہیں، کبھی پہلگام واقعہ تو کبھی کوئی بات کہہ کر جو ہے نا وہ اپنی یہ جو توسیع پسندانہ عزائم ہیں اس کو آگے بڑھانے کے لیے یہ اس طرح کی چالیں چل رہے ہیں۔ تو ہندوتوا انتہا پسندی کے بڑھتے خطرات سے بخوبی دنیا آگاہ ہو چکی ہے۔ آرمی چیف نے پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کی قیادت کو ٹرائی سروسز ہم آہنگی کو مزید مضبوط بنانے میں ان کے کردار کو سراہا ہے۔ بالکل جو ہماری جو فوج ہے، بری فوج ہے، اور جو ہماری بحری فوج ہے، اور جو ہماری فضائیہ ہے، یہ ان کو ٹرائی سروسز کے نام سے آرمی چیف نے کہا ہے، اس کی ہم آہنگی کو مزید مضبوط بنانے کے کردار پر بھی سراہا ہے۔ تو یہ آئی ایس پی آر نے بھی اس پر کانفرنس کی، اور جو فورم تھا اس سے انہوں نے خطاب کیا۔ اس کے علاوہ ڈیفرنٹ پولیٹیشینز کے بھی ہمارے پاس بیان آ گئے اس افسوسناک واقعے پر۔ تو ملک کے اب بات کر لی جائے کچھ موسم کی اور بدلتے موسم کی صورتحال سے، آپ سب لوگ واقف ہیں مونسون کا
मौसम शुरू होने वाला है, लेकिन इससे पहले हमारे पास अभी यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको मौसम की सूरत हाल के हवाले से आगाह करेंगे। सो स्टे विद अस।